ماں کا جو ہے مرد آ رہا ہے، ان کو برا بھی لگے گا اور لوگ بھی کہیں گے یہ بے ادب ہے، حالانکہ کون سی بے ادبی میں نے کی؟ تو یہ ہے بے ادبی، گستاخی، بے احتیاطی جو کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے احمدیت میں۔ ٹھیک ہے پیر صاحب میری بات سن لیں ایک منٹ نا، بات یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، جی لیکن جو میں بات کی ہے نا، جو میں نے کی ہے اس سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا ہے، ہاں اور وہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میں آپ کی براڈ کے اوپر بیٹھا ہوں، جس کو دیکھیں پتہ ہے نا کہ میں نے یہ بات کی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں شرم حیا ہے، ان کو پتہ ہے تو وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایسی بات نہیں کرتے، پھر ان کو پتہ ہے کہ ہے، اور اس کے لیے مجھے اس بات سے تو اللہ جانتا ہے کہ کافی فائدہ ہوا ہے۔ آپ فائدہ دیکھ رہے ہیں، ہاں ہمیں میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ہم اللہ کا ڈر ہے۔ دیکھیں نبی کے بارے میں آپ نبی کے مجلس میں اونچا بول نہیں سکتے، کو جا کے کوئی جو ہے مرزا اس کو کوئی کچھ کہے گا، آپ نبی کو جواب دیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ اپنی آواز بھی پست رکھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ تو اگر آواز پست نہیں رکھو گے تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ آپ کا وہ دل جانتا ہے، آپ کو جو ہے جنت میں بھیج دے گا۔ اچھا سنیں نا بیر صاحب، تو یہ جہالت ہے نا بھائی۔ نہیں یہ جہالت نہیں ہے نا، انما الاعمال بالنیات، دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں تو انما الاعمال بالنیات پر اس آیت لا ترفعوا، سنیں نا، لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ میں مان لیا نا بات، سن لینا ابھی میری بات بھی سن لینا۔ جی تو اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ کسی کو مت تم برا بلا ایسے کہو کہ وہ پلٹ کے جواب دے، تو اگر اس بات پہ سب لوگ عمل کریں تو کہاں کہا ہے، کہاں کہا ہے یہ بات کہاں کہا ہے؟ کیا کہا؟ یہ کہاں کہا ہے کس نے؟ کہ تم کسی کو برا بلا مت کہو، پلٹ کے تمہیں کہہ دے گا؟ کہاں کہا ہے اللہ کے رسول نے؟ مطلب پیر صاحب آپ وہ یہ باتیں نا میرے ساتھ کھیلیں، تو بھائی کہاں کہا ہے؟ نہیں کہا ہے، والا نہیں کھیلنا ہے، اللہ نے بھی یہ بات کی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات کی ہے۔ کہاں کہا ہے بتائیے؟ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ کسی کے بھی جھوٹے جو خدا ہیں ان کو گالی مت دو کہ وہ سنیں نا بات، یہ بات اور کہو نا۔ ایسے ہی بات دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کتنے ہی وہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ ہاں ایسا بولو، ایسا بولو، یا رسول اللہ تو وہ صحیح بات بیان کرو نا۔ ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو کسی کے بزرگ کو گالی دیتے ہیں، وہ پلٹ کے جو جواب دیتے ہیں اس کا سزا ان پہ ہوتی ہے جو بدبخت نکلواتے ہیں۔ یعنی میں اس چیز پہ بالکل عمل کرتا ہوں کہ اگر میں دیکھو مرزا صاحب کو مانتا ہوں، اگر میرے سامنے کو مرزا صاحب کو گالی دے گا تو میں پلٹ کے جو بات کروں گا اس کی ذمہ دار وہ آدمی ہوگا بدبخت جس نے وہ بات کی ہے۔ ہاں یعنی نبی کو تو نہیں مانتے نا، وہ تو کفار تھے نا۔ میں تو وہ نبی کی دیکھیں بات کر یعنی رہا ہوں آپ اور اپنے نبی آپ کے ہی کو، بات پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن آپ بات غلط کر رہے ہیں نا، آپ بات ہی غلط کر رہے ہیں۔ ایک ہے حدیث کہ کسی کو گالی مت دے دو، کسی کے ماں باپ کو گالی دے دو گے وہ پلٹ کے آپ کی ماں باپ ایک کر دے گا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کے معبود کو غلط مت کہو، وہ آپ کے معبودوں کو غلط کہے گا۔ وہ جو معبود والی بات ہے وہ مشرکین ہیں، کیا آپ مشرک ہو؟ اچھا وہ ایک منٹ نا سن تو لو، وہاں جو بات ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کے معبود کو غلط مت کہو، آپ کے سچے رب کو وہ کہے گا، اس لیے آپ کو احتیاط برتنا ہے۔ دوسری جو بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، کسی کو گالی مت دے دو، کسی کے ماں باپ کو پلٹ کے تمہیں جواب دے گا۔ ٹھیک یہ اب آپ اگر آپ اپنے آپ کو مشرک سمجھتے ہیں تو میں جب مرزا جی کو کچھ کہوں گا تو آپ کیا مرزا کو رب مانتے ہیں اس لیے آپ جو ہے نبی کو کہو گے اور نبی کو نہیں مانتے آپ؟ تو یہ جہالت کی یہ جو تعبیر ہے آپ کی نا آپ کر رہے ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ ہاں ہندو ہے، میں ہندو کے سامنے جا کر اس کے بت کو برا بلا کہوں گا تو مجھے احتیاط کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا معبود ہے، معبود اس کا، وہ مشرک ہے۔ پیر صاحب کی بات، آپ کی بات آ گئی میرے سامنے، آپ بات اگر سمجھے تو اچھی بات ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، سن گیا جی لیکن میں دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں نا، دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول کی جو باتیں ہیں ان کو ایک قاعدہ سمجھتا ہوں، وہ چیزیں ہیں اور وہ ایک اصول بیان کر دیے گئے ہیں کہ دنیا کا جو دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایک لائے عمل ہے، وہ اپلائی ہوگا ہر جگہ میں، یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ہوگا اور اس میں نہیں ہوگا، نہیں، وہ ایک سسٹم بتایا گیا اس میں، وہ کسی بھی جگہ پر اپلائی ہو سکتا ہے اگر اس سے بات ٹکراتی نہیں ہے تو۔
یہ نہیں ہے کبھی کہ بھی وہ اپلائی نہیں ہوگا، کبھی بھی اپلائی نہیں ہوگا. غلط بیانی مت کریں. دیکھیں جو بات صحیح ہے اس کو صحیح سمجھیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تھا، دیکھیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. نہیں مجھے معلوم ہے جو لا آپ نے بات تسب کی ہے وہ الذین، مجھے معلوم ہے. ہاں وہ آپ نے جو مشرک ہیں ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ پلٹ کے آپ کے معبودوں کو گالی دے گا یا آپ کے حقیقی معبود کو گالی دے گا. یہ ہو رہی ہے عبادت کی بات، معبود کی بات. رہی بات دوسری حدیث، ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدی، والدین کو آپ سبب بن رہے ہیں والدین کو گالی پڑنے کا. یہ اپنے والدین، یہ کہاں کہا گیا کہ دیکھو آپ کسی مسلمان کو گالی دے دو گے وہ پلٹ کے مجھے گالی دے دے گا، ایسا مت کہو. یہ کب کہا؟ نہیں تو یہ جو کوئی جاہل ہی سوچ انبیاء، سکتا ہے یہ. نہیں آپ دیکھیں جی نا پیر صاحب، آپ ساری بات کو مجھے دیکھیں آپ، خدا را صرف مجھے اس جی وقت غلط ثابت کرنے کے لیے پورے مضمون کی ستیہ ناش نہ کر دیں. یہ بات نہیں آپ آپ مجھے سمجھائیں تھوڑی سی. جی نہیں بولیں. اس وقت ٹھیک ہے، آپ بات کر کے مجھے کرنے کے لیے پورا مضمون نہ خراب کر دیں. بات اب سنیں بولیں پیر بولیں. صاحب، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ ہاں، والدین سے بڑھ کے نہیں ہوتے؟ بڑھ کے ہوتے ہیں. ہاں تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ فارمولہ جو کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دو، یہ ہاں، فارمولہ اگر ماں باپ کے لیے ہے تو کیا اس کا جو جس نے انبیاء ہیں ان کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوگا اس میں؟ اللہ کے بندے کوئی بھی ایسا جانور ہے جس کے ماں باپ کو گالی دیا جائے اور وہ نبی علیہ السلام کو ماننے والا ہو، کیونکہ ان کے ماں باپ کو گالی دے دی کہ وہ نبی کو جواب دے گا؟ وہ نہیں جواب دے گا اس کے خاندان کو، اس کے ماں باپ کو، اس کو ایک کر دے گا. ہاں ٹھیک ہو گیا. نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں، وہ مجھے پتا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر اپلائی ہوگا ادھر نہیں، کہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر والدین کے لیے یہ بات کی ہے تو والدین سے تو کہیں بڑھ کے مقام آ جاتا ہے انبیاء کا. ٹھیک ہے، اگر ہمارے سامنے کو بات کرے گا تو اس کو دیکھیں. میں اس سے یہ جو میں مطلب لیتا ہوں، میں آپ جو بھی لیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اس بات سے یہ مطلب لیتا ہوں کہ آپ جب بھی بات کریں ایسا فارمولہ بتا دیا ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو برا بلا کوئی کسی کو نہیں کہے گا اور وہ اچھی بات ہوگی، اچھے طریقے سے ہوگی. آپ جو بھی سمجھ لیں اس کو، آپ کی مرضی. یہ تو کینچتان کے، بلکہ کینچتان کے نہیں، یہی احمدیت ہے کہ اس کا قرآن اور حدیث سے فہم نہیں ہے، بالکل اس کا فہم اپنا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اگر یہ فہم غلط ہے تو میں اس فہم کے ساتھ ایگری ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ان بات فارمولے پہ عمل کیا جائے تو انسان بری بات نہیں کرے گا. جو بھی دو آدمی بیٹھیں گے اگر وہ ان حدود کو مد نظر رکھ کے بات کریں گے تو وہ اچھی بات کر سکیں گے اور وہ غلط نہیں کہیں گے. یہی اس کا مطلب ہے. یعنی ابھی اگر آپ کو کوئی جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ کے والدہ کو گالی دی جائے تو آپ پلٹ کے نبی کو گالی دیں گے، ہاں یہ بتا رہے ہیں؟ نہیں تو پھر تو میرے والد کو اگر کوئی گالی دے گا تو میں اس کے والد کو واپس میں گالی دوں گا. اچھا مرزا جی کو گالی دے گا تو نبی کو گالی دیں گے؟ ہاں بالکل، میں مرزا صاحب کو نبی سمجھتا ہوں اور میں وہ تو نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. وہ آپ کے لیے نا، میرے لیے تو نہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ میں تو مانتا ہوں. تو نہیں شریعت میں کہاں آیا بتاؤ کہ آپ مرزا چھوڑیں جی نبی؟ شریعت کی بات کو، آپ جب مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ الگ بات ہو جائے گی کہ کیا ہے. بھائی میں آپ کو نہیں، بات نہیں، کر رہا وہ ہوں، نہیں، آپ دیکھیں نا، مرزا جی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں. وہ کل بات کوئی بتانا. آئے گا، کل کوئی آئے گا مرزا جی کو خدا کہے گا، میں کیا وہ دیکھا سچا ہے؟ پیر صاحب وہ ثابت نہ کرنا یا کرنا وہ تو الگ بات ہو جائے گی ہاں نا. پہلے جس بات پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ بات کریں. آپ کو یہ تو اگر پتا ہے ایک نا کہ میں منٹ، مان رہا ہوں. مرزا جی آپ کے خدا ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے، مرزا جی آپ کے باپ ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے. وہ میرے روحانی باپ ہی ہے نا. روحانی باپ ہے نا. کیا تو وہ روحانی میرے باپ کی سے بات بڑھ ہو کے رہی ہیں، وہ میرے باپ سے بڑھ کے. روحانی باپ ہیں یا آپ کے نبی ہیں؟ میرے وہی روحانی باپ ہی ہوتا ہے جو نبی. آپ کے روحانی باپ کو گالی دے دی گئی تو اس کے جواب میں آپ اللہ کے رسول کو جواب دیں گے؟ بھائی بات وہی ہوگی جس سے میں دیکھیں نا پیر صاحب، جو مجھے اگر گالی دے گا تو سوچنا چاہیے نا وہ کیوں دے گا. نہیں وہ مرزا اچھا جی کو گالی دے گا. میر صاحب، اس میں ایک بات یہ ہے نا کہ اگر میں ناصر صاحب کی ماں کو گال دوں گا تو میں ان کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا. میں اگر مرزا صاحب کو گالی دوں گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے، اس کا مطلب کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں سمجھتے. یہ بات آپ نے سنی، یہ بات تو آپ نے بڑی سی نکالی ہے نا. یہ ابوبکر صاحب آپ نے کون سی نئی بات بتائی؟ یہی تو آپ ہر دن روز براٹوں پہ ہمیں کہتے ہیں
کہ ہمیں تو گالیاں دینے کا اختیار ہونا چاہیے، لیکن آپ کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں، دیکھیں میں حیران ہوں آپ مرزا صاحب کو لوگوں کی نبی نہیں عقلوں پر، مانتا، میں حیران ہوں آپ لوگوں کی عقل پر۔ ابھی سن لیں، میں حیران ہوتا ہوں ابو بکر صاحب، آپ لوگوں کی اور پیر صاحب کی یہ باتیں کرتے ہو۔ پیر صاحب تو خیر محترم آدمی ہے بڑے، میں کیا کہوں ان کو، لیکن آپ لوگ جب اس طرح کی آگے سے دلیلیں دینی شروع کرتے، یہ بات کیوں نہیں آپ لوگ کہتے کہ جو بھی کسی کو جو مانتا ہے وہ آپ کا مطلب نہیں ہے اس سے، لیکن جو مان رہا ہے اس کو گالی مت دو، بس اس بات پہ یہ کیوں نہیں آپ کہتے؟ اور آپ آگے سے دلیلیں دینے شروع کرتے۔ بھائی ہم گالی دینے کے حق میں نہیں ہیں او ناصر، ناصر ہم گالی دینے کے حق میں نہیں ہیں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صاحب، ابو بکر صاحب، میں چھوٹی سی بات صرف کروں گا، چھوٹی سی بات کروں گا۔ ناصر صاحب میری بات سنیں، ناصر صاحب میری بات سنیں۔ میں روٹی بھی کھانی جو اچھا نہیں، آپ روٹی کھا لینا۔ اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی مرزا صاحب کو گالی نہیں دی، کبھی بھی نہیں دی۔ آپ نے اگر کبھی ہمیں سنا ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کو گالی دی ہے تو آپ پیش کریں۔ جو ہم مانتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو کذاب اور دجال مانتے ہیں حدیث کے مطابق۔ سنیں میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں۔ اب میں نے صرف آپ کو ایک دلیل کے طور پہ ایک وہ دلیل وہی ہے نا، وہی ثابت کر رہے ہیں نا آپ کو ایک دلیل کے طور پہ ایک بات آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ دیکھیں آپ یہ دلیل کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ نہیں اور نہیں، میری غلطی بھائی بات یار، آپ یہ بات کیوں نہیں ثابت؟ پہلے میری بات سنو اس کے بعد بات کرو یار۔ اس طرح تو تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اپنی بولتے جا رہے ہیں، کسی دوسرے کی سن ہی نہیں رہے۔ آپ بات سن لیں اس کے بعد آپ بولیں، اس طرح بات کی کس کو سمجھ آئے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو جو گالیوں کے اوپر بات چل رہی ہے نا، آپ نے ایک استدلال لیا ہے کہ کوئی کسی کی ماں یا باپ کو گالی دیتا ہے تو حدیث ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس سے آپ نے یہ استدلال لیا ہے کہ اگر کوئی مرزا صاحب کو گالی دے گا تو میں نبی کو گالی دوں گا۔ میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا ہے، میں نے کہا کہ مثال کے طور پہ اگر میں مرزا صاحب کو گالی دیتا ہوں تو میں مرزا صاحب کو نہیں مانتا۔ اسی طرح اگر میں آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہوں تو میں آپ کی والدہ کو بھی اپنی ماں نہیں مانتا۔ تو میں نے اگر گالی دی ہے آپ کی والدہ کو تو ان کو اپنی والدہ نہ سمجھ کے گالی دی ہے۔ اب حدیث کے مطابق میں نے اپنی ماں کو گالی دی ہے، درست۔ اسی طرح اگر مرزا صاحب کو گالی کوئی دیتا ہے تو وہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا، اس کو کذاب اور دجال مانتا ہے۔ تو وہ اگر مرزا صاحب کو گالی دیتا ہے، آپ پلٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اسی لیے آپ پلٹ کے گالی دیں گے نا۔ یہ ہے سمپل سا سوال، اب آپ بولیں۔ ابو بکر صاحب، آپ اور جو یہ بے آج ایک دفعہ پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی، میں حیران ہوں آپ لوگوں کی عقل پہ، یا تو میں پاگل ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کیوں نکال رہے ہیں تعویل اس سے کہ گالی دینی جائز ہے کہ مرزا صاحب کو گالی دی جائے؟ آپ کیوں اس وقت سے بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا اور ہم اس کو گالی دیتے ہیں اور جو مانتا ہے نہیں؟ کیوں فضول بات کر رہے ہیں؟ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اور اللہ کے رسول کی بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو انسان جب آپس میں بات کریں تو وہ بری بات نہ کہیں۔ یہ بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں استدلال نکالتے ہیں کہ وہ اس کو مانتا ہے یہ نہیں مانتا؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے، میں کس کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں اس کا کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ جو بات کی ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی بھی کسی کے جو اکابرین ہیں یا ماں باپ ہیں یا کوئی بھی کو بڑا اس کو غلط نہ کہے۔ آپ یہ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیوں الٹی بات نکالتے ہیں؟ اس کو نہیں مانتے تو اس کو مانتے ہیں؟ کیا فضول سی بات کر رہے ہیں، فضول سی بحث ہے آپ۔ بات یہ نہیں ہے ناصر صاحب، ہم ہمیشہ لڑائی بھی کرتے ہیں، ہمیں گالیاں بھی پڑھتے ہیں۔ آج بھی کہا ہے کہ بھائی گالی مت دے دو، لعنت مت کرو، خاص کر مرزا جی کا نام لے کر۔ ہمیں جو اصطلاحات شرعی وہ ہے کذاب دجال کے، اس سے اوپر ہم نے نہیں جانا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں کچھ لوگ دیتے ہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے۔ جو لوگ دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ حق ہے کہ آپ نبی کو جواب دیں؟ تو یہ ہے کجروی آپ کی، یہ ہے آپ کے جو ہے دین سے دور ہونے کی علامت۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں آپ لوگ بے احتیاط ایک مذہب پر ہو جو مرزا جی کی ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے بس۔ ہم کب کہتے ہیں کہ گالی دینی چاہیے؟ اللہ کی قسم ہم قائل نہیں ہے کہ گالی دے دی جائے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ گالی کے قائل بالکل نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ گالی دو؟ ہم تو نہیں ہیں۔ اور یہاں لڑائی بھی ہم نے کی ہے، ہمیں گالیاں بھی پڑی ہیں۔ بات یہ ہے آپ کو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ بھائی میں کسی کے ماں کو گالی دے رہا ہوں تو میرا تو ماں نہیں ہے،
میں گالی دے رہا ہوں, میں گنہگار ہوں, مجھے گناہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ پلٹ کے میرے ماں کو گالی دے گا, میرے ماں کو گالی دے گا. یہ ہے وہ اصل مسئلہ. میں غیر مسلم کے معبود کو گالی دے رہا ہوں, وہ پلٹ کے میرے حقیقی معبود کو گالی دے گا. ٹھیک, کیونکہ وہ نہیں مانتا, میرے معبود کو نہیں مانتا, اس لیے. لیکن آپ نبی کے ماننے آپ والے کے سامنے بات نہیں کرتا, ابھی سن لیں آپ کیوں یہ بات آپ زور کر کے یہ کہہ رہے ہیں, اس سے ثابت کر رہے ہیں کہ جو نہیں مانتا وہ گالی دیتا رہے اور جو مانتا ہے وہ چپ کر کے بیٹھا رہے. کیا فضول سی بات کر رہے ہیں آپ اور ابو بکر صدیق صاحب. نہیں, میں کہتا ہوں صحیح ہے بھائی, آپ کا دین مذہب بالکل صحیح ہے. جو مرزا جی کو گالی دے گا آپ نبی کو گالی دیں گے, یہی مرزائیت ہے, یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. جھوٹ بول رہے ہو, اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا یہ. اللہ نے کبھی نہیں کہا ہے کہ جو بھی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس کو جواب آگے سے دو پورا. آپ ماں باپ دو, غلط, یہ بھی نبی پر بہتان ہے. رسول نے کہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جتنا کسی کے ساتھ ظلم ہو اتنا اس کا جواب دے سکتا ہے وہ. غلط کہہ رہے ہو, غلط کہہ رہے ہو. ایسے ہی اس وقت سے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا, اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. بیٹھا رہے بھائی اللہ کے رسول نے یہ نہیں لگاؤں کدھر تو بعد میں کریں بات. روٹی کھاؤ, آپ کی اصلاح مشکل ہے لیکن پھر بھی یہ سن لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا اکبر الکبائر ہے. اپنے ماں باپ کو. صحابہ نے پوچھا کون دے گا اپنے ماں باپ کو؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی جانتے ہیں اپنے ماں باپ کو کون بدبخت ہوگا, شاذ کوئی نکلے گا. لیکن یہ یعنی عجیب بات ہے. تو نبی نے فرمایا اصل میں یہ ہے کہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دے گا, سبب بن گیا. اب یہ اب وہ پلٹ کے اس کی ماں باپ کو گالی دے گا, اس نے ظلم کیا نا, اپنے ماں باپ کو گالی پڑوائی نا. یہ ہے وہ بات, یہ ہے وہ بات. آپ کہہ رہے ہیں نبی نے فرمایا اس کو اجازت ہے. جی آپ پڑھواتے ہیں نا, نہیں جو کرتا ہے آپ سے مراد یہ ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے, جو ایسی بات کرے گا وہی پڑھواتا ہے نا, وہ اس کی ذمہ داری ہے ساری. یہی تو بات ہے. وہ پڑھواتا ہے. آپ نبی کو نہیں مانتے اس لیے نبی کو جواب دے رہے ہیں نا, اس کا یہی تو نتیجہ نکلتا ہے. میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا اس ہوں, بات کو کیوں نہیں اس کی مانتے, ذمہ داری ہے. اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے ہم مان جاتے ہیں آپ کی بات, سبب وہ بن گیا. بس لیکن آپ بھی تو یہ مانو کہ تم نبی کو نہیں مانتے, اس لیے جواب دے رہے ہو. وہ چھوڑے, میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں اس کا کیوں چھوڑوں, مقصد نہیں ہے نا. بات یہ کیوں چھوڑوں؟ بات اس وقت فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سبب کون بن رہا ہے. اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نبی کے ماننے والے نہیں ہیں. اس وقت اگر آپ نبی کے ماننے والے ہوتے, آپ اگر نبی کے ماننے والے ہوتے تو کبھی نبی کو جواب نہیں دیتے. تو سبب کون بن رہا ہے؟ سبب کون بن رہا ہے؟ آپ بن رہے ہیں, آپ بن رہے ہیں, آپ بن رہے ہیں. اچھا دیکھیں, دو بھائی ہیں آپ اور آپ کے بھائی ہیں. وہ دو بھائی ہیں, سنیں, دو بھائی ہیں. وہ آپ کو آپ کی ماں کی گالی دیتا ہے, اس کا بھی ماں ہے. آپ پلٹ کے پھر اس کو گالی دیں گے؟ بتاؤ. ایک پاگل ہے, بھائی ہے تمہارا پاگل ہے, وہ ننگی گالیاں تیرے والدہ کو دے رہا ہے, ننگی شلوار نکال کے, اور تو بھی شلوار نکالے گا اپنی والدہ کو گالی دینا شروع کر دے گا, تو دونوں کیا کہا جائے گا؟ اگر آپ ماننے والے ہو نبی کے, اگر سمجھتے کہ تیرا نبی ہے, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ ہمارے نبی ہیں. دنیا بھر کا انسان آ جائے, نبی کو اگر گالی دے رہے ہم حضرت عیسیٰ کو جواب نہیں دیں گے. بھلے عیسائی صاحب روٹی کھانے سے پہلے آخری بات کر دیتا ہوں. آپ کی اور ابو بکر صاحب کی اتنی محنت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اپنے بندوں کو کہہ دیں کہ کبھی بھی ہم گالی نہیں دیں گے, کبھی بھی نہیں گالیاں دیتے رہیں, نہیں دیں گے, یہ اجازت ہم نہیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں, میری طرف بس یہی, ہم چاہتے ہیں آپ اپنی اصلاح کرو. یہ 1,00,000 پیغمبر کو گالی دیں گے بھائی, ہم کبھی بھی اپنے بندوں کو نہیں کہیں گے کہ گالی دو مرزا جی کو. ہم کہتے ہیں شیطان کو بھی گالی مت دو. وجہ اس کی میں نے کہہ دیا آخری بات. میں دیکھیں بات ختم ہوگی نا, کنکلوڈ کر دیں. میرے کے لیے بات شروع کی تھی, میں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے, آپ جو مرضی کہتے رہیں, ہم جواب نہیں دیں گے آپ کو. چلیں, کتنی اچھی بات کی, دیکھو کتنی اچھی بات کی. آپ دیتے ہیں بھائی, میں کبھی بھی اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ مرزا جی کو گالی آپ دیتی اس جائے. وقت سے یہ بات ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے. ہم نبی پاک کو مانتے ہیں, آپ جو مرضی گالیاں دیتے رہیں, ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے. اللہ آپ کو قبول کرے. ٹھیک ہے, میں روٹی کھانے لگا ہوں, بعد میں پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں گالی نہیں دوں گا بھائی. چلے شکر ہے کم از کم بات سمجھ میں آ گئی.
नहीं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में नहीं आई, उनको बात समझ में नहीं आई। इतना बहुत है, वो उनको कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा, बहुत है, बस बात खत्म। वो उनको पीर साहब हवाला नजर आ गया है, उनको बात नजर नहीं आई। ये हवाला नासिर साहब लेते नहीं। जाएं। नहीं नजर आया हुआ, मैं नहीं वेख्या खुदा दा ना ही तू तो अच्छा, ये लेते जाएं, नहीं, फतवा नहीं। लेते जाएं, फतवा लेते जाएं। फतवा ये है, थोड़ा सा अगर उसकी तरफ से कोई बात उसकी समझ में आ भी गई है ना, बस जाहिर पे बस बात खत्म हो गई, उनको चले बात ठीक समझ है, में आ गया। ठीक, हाँ बस इसको छोड़ दो आप। ठीक है। देखिए फतवा तो बात पढ़ने ये है, दें। हाँ फतवा पढ़ लो, फतवा- लेकिन इस फतवा बात को पढ़ मत लो। करें। ठीक है, फतवा ये है कि जो शख्स हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई ऐसा कलमा जुबान पर लाए जिससे आपकी हतक हो, वो हरामी है। ये कौन कह रहा है? मिर्जा साहब। तो बताओ। मतलब ये है कि ये देखे भाई, वही तो मैं कह रहा था, मैं हजरत आदम को नबी मानता हूं, नूह को, जितने भी अंबिया है, ईसा, मूसा, दाऊद, सुलेमान, इब्राहिम, यूनुस, यूसुफ, जितने भी नबी हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब अगर कोई जालिम नाहंजार आएगा, इन तमाम को अगर गाली देगा, तो क्या मैं जवाब में क्या करूंगा? नहीं, मसला तो यही है ना पीर साहब, मसला तो क्या यही कर है। सकता हूं? वो मसला तो- नाहंजार है। मसला तो यही है ना कि अभी मिर्जा साहब ने ये फतवा तो दिया कि जो नबी के बारे में कोई ऐसा कलमा जुबान पे लाए जिससे हतक हो, तो वो हरामी है। लेकिन मसला ये है ना पीर साहब कि मिर्जा साहब खुद भी हतक करते रहे हैं। हूं दसो। खजूर आसमान से गिरे, खजूर में हटके। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, तमाम नबियों के बारे में, खुसूसन ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी हतक मिर्जा साहब ने की है, किसी ने नहीं की। आज भी कोई नहीं करता ईसा अलैहिस्सलाम की इतनी हतक जितनी मिर्जा साहब ने की है। जी। और मिर्जा साहब का अपना फतवा है कि जो हतक करता है नबी की, वो हरामी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू बकर भाई, ये जो इल्जामी तौर पे तौबा नौज़ुबिल्लाह नबियों पर ये बात करते हैं, ठीक है, ये दीन इस्लाम में तो हमें तालीम नहीं मिली कहीं में भी कि आप तौबा नौज़ुबिल्लाह नबियों के बारे में जवाबी तौर पर कोई हमला कर सकते हैं। ये तालीम इनके पास कहाँ से आई? और राना साहब, ये दीन इस्लाम नहीं है ना, आप बात को समझा करें। आप इसके ऊपर कोई दुख या अफसोस का इजहार ना किया करें, बल्कि ये हकीकत लोगों को दिखाया करें, बताया करें। ये आप इसके ऊपर कोई अफसोस का इजहार ना करें कि ये मरज़ई जो है वो ऐसी बात करते हैं। इसके ऊपर कोई अफसोस नहीं है भाईजान, उनका ये दीन है, धर्म है उनका। तो आप ये बात किया करें कि इनका दीन और धर्म ये है कि उसके अंदर ये शातमियत और ये तौहीन और ये अंबिया की शान जो ये बयान करते हैं, यानी कि उनको गालियां निकालते हैं, ये उनका दीन और धर्म है। आपको अफसोस क्यों होता है, या आपको दुख क्यों होता है भाई इस बात पे? इस बात पे दुख या अफसोस का इजहार ना किया करें, बल्कि लोगों को बताएं कि ये इनका दीन है। जी नहीं, इधर से तो आप दूसरी साइड से देखें तो ये कहते हैं कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, ये भी कृष्णा भी जो है वो मुसलमान है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हजरत ईसा की बारी आती है तो वो कहते हैं वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, जब ये बाबा गुरु नानक की बात आती है तो कहते हैं कि ये मुसलमान है, ठीक है। तो जब दूसरे नबियों की बात आती है तो वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। इनको इल्जामी तौर पर गाली नहीं देते, अपने काबरीन को इल्जामी तौर पर गाली नहीं देते। तौबा नौज़ुबिल्लाह 1,24,000 पैगंबरों पे जो 1 मिनट में चले जाते हैं। तो ये खुद कभी इनके ज़हन में ये बातें नहीं आती, ये नासर जैसे लोग। भाईजान, ये जो मरज़इयत है ना, नासर ने बात खत्म कर दी, उसको बात समझ में आ गई, अब उसको छोड़ो। हाँ, उसको तो छोड़ दें अब। उसने कह दिया मैं नहीं कहूंगा, उनको बात समझ आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, उनको उसको तो छोड़ दिया है। अब हम छोड़ दो। दूसरी बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दिया है। बात ये है राना साहब कि मिर्जा साहब जो है ना वो फरमाते हैं, अब देखिए कितनी इज्जत से मैं मुहातब कर रहा हूँ। अच्छा, मिर्जा साहब ये फरमाते हैं कि जितने भी पहले मोजज़ात हैं या जितने भी अंबिया के जो मतलब हैं, वो सब किस्से और कहानियां हैं। और अगर कोई उनको मानता है वाजू। उसके बगैर, अरे वाह।
اگر رانا صاحب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے بغیر اگر ان کو کوئی مانتا ہے ان پرانے قصے اور کہانیوں کو جو انبیاء کے معجزات ہیں تو وہ بھلے مجھے اگر چھوڑتا ہے تو وہ دہریا ہو جائے، دہریا ہو جائے مجھے چھوڑ کے، کیونکہ اب میرے ہاتھ سے یہ پرانے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کے جو قصے اور کہانیاں ہیں معاذ اللہ جو معجزات ہیں وہ میرے ہاتھ سے اب دوبارہ ان کی ریویلیشن ہوگی، یعنی کہ ان کی مرمت ہوگی، ان معجزات کی، ان قصوں کی مرمت ہوگی میرے ہاتھ سے۔ اب جو معجزات میں بتاؤں گا، جو میرے ہاتھ سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، بس یہی ہے وہ سب کچھ۔ مثلا اب کیا مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء کے معجزات ہیں نا، وہ جو میں نشان پیش کر رہا ہوں یا جس طرح کا کردار میرا ہے، جس طرح کے میں نشان دکھاتا ہوں جو پورے ہی نہیں ہوتے۔ محمدی بیگم سے نکاح ہوگا، نہیں ہوا، وہ عبداللہ اتھم 15 مہینے میں مر جائے گا، نہیں مرا، اس طرح کے جو مرزا صاحب نے یہ نشان ظاہر کیے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے پرانے نبیوں کے جو معجزات ہیں نا، وہ یہی ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ماننا ہے تو آپ مانیں، اور نہیں مانتے تو دہریہ ہو جائیں۔ یہ ہے ان کی تعلیم۔ اصل میں یہ ایک اینٹی اسلام جو ہے یہ تحریک ہے جو مرزا صاحب نے چلائی تھی، شروع کی تھی، تو اس لیے آپ اس کے اوپر دکھ یا افسوس کا اظہار نہ کیا کریں، بلکہ لوگوں کو یہ حقیقت ابو بکر بتائیں۔ بھائی میں تو دکھ مجھے تو پتہ ہے، یہ تو انہی لوگوں کے لیے کیونکہ براڑ لگتی ہے، تو انہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک سوال کراس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جو موضوع قرآن بیان کر رہا ہے حضرت موسیٰ کے عصا کے بارے میں، یا حضرت مسیح علیہ السلام جو کوڑ کی بیماری کو دور کرتے تھے، مردوں میں اللہ کے حکم سے جان ڈالتے تھے، پرندے بنا کے مٹی کے ان میں پھونک مارتے اور وہ پرندے بن جاتے، یہ سارے موضوعات تو قرآن بیان کر رہا ہوں نبیوں کے، تو یہ انکار کیسے کر سکتی ہے جماعت قادیان کہ جب کہ یہ خود بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ دعوے دار بھی ہیں قرآن پڑھنے کے۔ اگر مرزا صاحب نے کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو یہ جو قادیانی یہ اپنا ذہن نہیں رکھتے کہ قرآن تو ان واقعات کو پیش کر رہا ہے۔ بھائی جان، مرزا صاحب نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا، بلکہ پورا قرآن جو ہے نا یہ استعارات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں معجزات کے بارے میں، یہ استعارہ کے رنگ میں ہیں، حقیقی تھوڑی ہیں۔ یہ اصل میں جو انبیاء معجزات دکھاتے تھے یہ عمل الطرب ہے، یعنی کہ مسرزم، یعنی کہ اس کو عام لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹیلی پیتھی۔ نام سنا ہوگا ٹیلی پیتھی کا۔ تو یہ انبیاء جو معجزات دکھاتے تھے نا، معاذ اللہ یہ ٹیلی پیتھی کا علم ہے، اور اس علم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سکھ، کرسچن، ہندو، چوڑے چمار وغیرہ کوئی بھی بندہ مشق کر کے یہ والا جو عمل ہے کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ۔ تو آپ بتائیں، آپ انبیاء کی شان کا کیا رہی جب یہ کوئی بھی شخص مشق یہ کر کے یہ عمل کر سکتا ہے، تو انبیاء کی شان کیا رہی؟ تو یہی ہے وہ حقیقت جو مرزا صاحب نے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ ایک اینٹی اسلام کلٹ۔ اور مرزا صاحب اسی عمل ترب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل خدا کا ناپسندیدہ عمل نہ ہوتا تو میں بھی سیکھ لیتا، کیونکہ مرزا صاحب کے ہاتھ سے کوئی ایسے نشان ظاہر نہیں ہوئے، تو انہوں نے یہ ٹانکا پھر لگا دیا آگے جا کے کہ یہ عمل جو ہے نا، عمل ترب جسے کہا جاتا ہے، مسرزم، یہ خدا کا ناپسندیدہ عمل ہے جو معاذ اللہ انبیاء کرتے رہے ہیں ٹیلی پیتھی کی مشق کر کے، اور میں نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یعنی مرزا صاحب دیکھیں سب سے اوپر آگے، یعنی کہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے معاذ اللہ ایک ایسے عمل پہ انہوں نے جو ہے عمل کیا ہے جو کہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے، اور مرزا صاحب اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ انہوں نے اس عمل کو نہیں کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ ہے جی ان کی اصلیت کہ یہ ایک اینٹی اسلام کلٹ ہے۔ جی بالکل آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ یہ ایک اینٹی اسلام کلٹ ہے، لیکن یہی تو ان لوگوں کو باور کرانا ہے کہ جو مرزا صاحب نے باتیں کی ہیں کہ یہ تمثیلی رنگ میں سارے قرآن میں واقعات جو ہے جتنے بھی تفصیلی رنگ میں ہیں، تو پھر واقعات اگر تفصیلی رنگ میں ہیں، روحانی رنگ میں، تو ان کو تو پیش کرنے کے لیے پیش کرنا بنتا بھی نہیں ہے پھر، کیونکہ جو چیز کیونکہ موضع ہوتا ہی جو اب عقل میں نہ آئے انسان کی، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیش کرنا ہوتا ہے وہ چیز۔
जैसे हजरत मूसा के आसे के बारे में है कि वो सांप बन गया, सब लोगों ने रस्सियां फेंकी तो वो सांप बन गई, तो सब जादूगरों ने, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका तो वो बड़ा अजदा बन गया। ठीक है, तो ये तमसीली रंग में, यही तो इनको बावर कराना है आप लोगों ने, उलमा ने, कि ये चीजें तफसीली रंग में नहीं है, ये असल रंग में है। तो ये भी तो साथ जो है ना, आपने इस मजमून को लेके चलना है ना। राना साहब, कुरान ने तो देखे ना साफ जो मोजज़ात बयान कर दी हैं वो वैसे ही हैं जैसे अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, वो उसी तरह से हैं, हकीकी रंग में ही है। क्योंकि मोजज़ा होता ही वही है जो इंसान की अक्ल जिसके सामने आजिज़ आ जाए, उसी को तो मोजज़ा कहते हैं, कि इंसान की अक्ल में वो नहीं आ सकती बात। मोजज़ा और किसका नाम है? अब मिर्ज़ा साहब ने किया क्या है, जैसे मैंने पहली तहरीर आपके सामने पेश की है ना, कि मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है ना, ये पुराने नबियों के ये जो स्टोरियां हैं, ये सब किस्से कहानियां हैं और इन्हीं की मुरम्मत करने के लिए मैं आया हूं। अब जो मौजज़ात मेरे हाथ से ज़ाहिर होंगे यही हकीकत है। तो अब मिर्ज़ा साहब ने साफ आपको बता तो दिया, तालीम आपको दे तो दी है उन्होंने, कि जो जिस तरह के निशान मिर्ज़ा साहब पेश कर रहे हैं, जनाब सारे नबियों के निशान इसी तरह के समझ लें। जिस तरह का किरदार मिर्ज़ा साहब ने पेश किया है कि मोहम्मदी बेगम के पीछे जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं कि नंगा हाथ में देखा और बगलगीर हो गई और कहा कि खुदा आ जावे, इस तरह की जो बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, तो ये जनाब मिर्ज़ा साहब का जो किरदार है वो माज़अल्लाह यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यही किरदार सारे नबियों का है। और अगर आपने मानना है तो इसी को मानना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप दहरिया हो जाएं। तो ये आप आज भी देखेंगे ना, जब अहमदी हजरात जो हैं ये अहमदियत को छोड़ते हैं, इस कल्ट को छोड़ते हैं, तो अक्सर जो मरज़ई हैं वो जनाब इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये आपके सामने है सारी हकीकत। जी आमिर भाई आ गए। हाँ जी, एंट्री मारती मैं बस एक बात बताना चाह रहा था, और वो ये है कि मेरे सामने ये तारीख अल बदाया व नहाया खुली हुई है। देखिए ये गाली है लिखी हुई, मुसलमा कज़ाब मलऊन का कत्ल, ये गाली दी हुई है हाफिज इब्न कसीर ने। जब हज़रत सिद्दीक हज़रत खालिद से राज़ी हो गए और आपकी माजरत पर आपको माजूर करार दिया, तो आपको यमामा में बनु हनीफा के साथ जंग करने को भेजा। सब मुसलमान भी आपके साथ थे और अंसार के अमीर हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास थे। और सब रवाना हुए और जिन मुर्तद्दीन के पास से गुजरते उन्हें सज़ा देते। फिर आप सजा के असहाब के घोड़ों के पास से गुजरे और उनको भगा दिया और उन्हें जजीरा अरब से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। सजा भी वो मदय्य नबुवत थी, वो जो औरत थी। और हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक फ़ौज के साथ उनके पीछे भेजा ताकि वो पीछे से उनका मददगार। और आपने हज़रत खालिद से पहले हज़रत इक्रमा बिन अबू जहल और हज़रत शर्जील बिन हसना को भेजा। वो दोनों बनु हनीफा का मुकाबला न कर सके क्योंकि वो कोई 40,000 के करीब जांबाज थे। बस हज़रत इक्रमा ने अपने साथी हज़रत शर्जील की आमद से कबल जल्दबाजी से काम लिया और उनसे जंग की और उन मुसीबत में पड़ गए। हज़रत खालिद का इंतज़ार करने लगे। जब मुसलमा ने हज़रत खालिद की आमद का मतलब सुना तो उसने यमामा की एक जगह पर जिसे अकरब कहा जाता था पड़ाव कर दिया और सब्ज़ादार कर लिया और सब्ज़ादार उनके पीछे था। और उसने लोगों को उकसाया और बरंगेख्ता किया और अहले यमामा ने उसको फ़ौज इकट्ठी कर दी और उसने अपनी फ़ौज के मैमना और मैसरा पर अल-हकम बिन अल-तुफ़ैल और अनकवा बिन नहशल के रिजाल को मुकर्रर किया। ये जो होते हैं ना मैमना और मैसरा, ये फ़ौज के जो होते हैं ना दस्ते,
ان کے نام ہیں، جو دائیں طرف کا دستہ ہے، جو سینٹر کا دستہ ہے، جو آگے کا دستہ ہے، جو پیچھے کا دستہ ہے، ان کے یہ نام ہے میمنہ اور میسرہ۔ اور رجال اس کا وہ دوست ہے جس نے اس کے لیے گواہی دی تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مسلمہ بن حبیب کو ان کے ساتھ حکومت میں شریک کیا گیا ہے، اور یہ ملعون اہل یمامہ کو سب سے بڑا گمراہ کرنے والا تھا۔ یہ گالیاں لکھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے مسلمہ کی تباہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر لعنت کرے۔ اور یہ رجال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سورہ البقرہ پڑھی، اور ارتداد کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا، اور آپ نے اس اہل یمامہ کو دعوت اللہ دینے اور انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے بھیجا، تو یہ مسلمہ کے ساتھ مرتد ہو گیا اور اس کی نبوت کی گواہی دی۔ سیف بن عمر نے ان طلحہ ان اکرمہ ان ابی ہریرہ بیان کیا ہے کہ میں ایک روز ایک جماعت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا، اور یہ رجال بن انفواہ بھی ہمارے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ تم میں ایک ایسا آدمی ہے جس کی ڈاڑھ جو احد سے بھی بڑی ہے آگ میں ہوگی۔ پس سب لوگ مر گئے اور میں اور رجال باقی رہ گئے، اور میں اس بات سے خوفزدہ تھا حتیٰ کہ رجال مسلمہ کے ساتھ چلا گیا اور اس کی نبوت کی گواہی دی، اور رجال کا فتنہ مسلمہ کے فتنے سے بھی بڑا تھا۔ ابن اسحاق نے اسے ایک شیخ سے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ روایت کیا ہے، اور حضرت خالد قریب آ گئے۔ آپ نے مقدمہ میں حضرت شرجیل بن حسنہ اور میمنہ اور میسرہ میں حضرت زید اور حضرت ابو حذیفہ کو رکھا، اور رات کو ہر اول دستہ 40 یا 60 سواروں کے پاس گزرا، جن کا امیر مجاہد بن مرارہ تھا، اور وہ بنی تمیم اور بنی عامر سے اپنا بدلہ لینے گیا تھا، اور اب اپنی قوم کی طرف واپس جا رہا تھا۔ پس ہر اول دستہ امیر مجاہدہ بن مرارہ تھا، اور وہ بنی تمیم اور بنی عامر سے اپنا بدلہ لینے گیا تھا، اور اب اپنی قوم کی طرف واپس جا رہا تھا۔ پس ہر اول دستہ کے جوانوں نے انہیں پکڑ لیا، اور جب سب کو حضرت خالد کے پاس لایا گیا تو انہوں نے آپ کے پاس معذرت کی، مگر آپ نے ان کی تصدیق نہ کی، اور مجاہدہ کے سوا سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے اسے پا بجولا اپنے پاس رکھا، یعنی باندھ کے رکھا، قید کر کے رکھا، کیونکہ وہ جنگ اور جنگی چالوں کا ماہر تھا، اور بنی حنیفہ کا شریف مطاع سردار تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں حضرت خالد کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں کہا اے بنی حنیفہ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے بھی نبی ہے اور تم میں سے بھی نبی ہے۔ پس آپ نے ایک کے سوا جس کا نام ساریہ تھا سب کو قتل کر دیا۔ اس نے آپ سے کہا اے شخص اگر تو اس سے عدول کے سوا خیر و شر کا خواہاں ہے تو اس شخص یعنی مجاہدہ بن مرارہ کو باقی رکھ لے۔ پس حضرت خالد نے اسے پابجولہ اپنی بیوی کے ساتھ خیمے میں رکھا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اور جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو مسلمہ نے اپنی قوم سے کہا آج غیرت کا دن ہے، اگر آج تم نے شکست دی تو قیدی عورتوں سے شادیاں ہوں گی اور وہ پیاری لونڈیاں بنے بغیر نکاح کریں گی۔ پس اپنے شرف کی حفاظت کرو، جنگ کرو اور اپنی عورتوں کو بچاؤ۔ اور مسلمان آگے بڑھے حتیٰ کہ حضرت خالد ان کے ساتھ ایک ٹیلے پر اترے جو یمامہ پر جھانکتا تھا، وہاں آپ نے اپنی فوج بٹھا دی اور مہاجرین کا جھنڈا سالم مولا ابو حذیفہ اور انصار کا جھنڈا ثابت بن قیس بن شماس کے پاس تھا، اور عرب اپنے اپنے جھنڈوں تلے تھے، اور مجاہدہ بن مرارہ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم کے ساتھ خیمہ میں مقید تھا۔ پس مسلمان اور کفار آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئے اور اس حلے میں مسلمان بھاگ گئے اور اعراب کو شکست ہوئی، حتیٰ کہ بنو حنیفہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہو گئے اور ام تمیم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ مجاہد نے اسے پناہ دی اور کہا کہ یہ شریف عورت کیا ہی اچھی ہے، اور اس حلے میں رجال بن منفع ملعون قتل ہو گیا، وہ جو رجال جس نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مسلمہ کے بارے میں یہ گواہی دی، وہ قتل ہو گیا۔ اسے
حضرت زید بن الخطاب نے قتل کیا۔ پھر صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے کہا تم نے اپنے مد مقابل کو بری بات کا عادی بنایا ہے، اور انہوں نے ہر جانب سے آواز دی اے خالد ہمیں منتخب کرو۔ پس مہاجرین انصار کی ایک پارٹی منتخب کی گئی اور البرا بن معرور غصے میں آ گیا۔ وہ جب جنگ کو دیکھتا تو اسے کپ کپی آ جاتی اور اونٹ کی پشت پر بیٹھ جاتا اور اپنی شلوار میں پیشاب کر دیتا اور پھر شیر کی طرح حملہ کرتا، اور بنو حنیفہ نے ایسی جنگ لڑی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی۔ صحابہ ایک دوسرے کو وصیت کرنے لگے اور کہنے لگے اے صحاب سورہ بقرہ آج جادو بیکار ہو گیا ہے۔ اور حضرت ثابت بن قیس نے زمین میں اپنی نصف پنڈلیوں تک اپنے پاؤں کے لیے گڑھا کھودا، اور وہ کفن پہنے اور خوشبو لگانے کے بعد انصار کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ وہیں پر ثابت قدم رہ کر قتل ہو گئے۔ اور مہاجرین نے سالم مولا ابو حذیفہ سے کہا کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ ہمیں آپ سے پہلے جھنڈا دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا اس صورت میں میں بہت بڑا حامل قرآن ہوں گا۔ اور حضرت زید بن خطاب نے کہا مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، دشمن کی طرف چلو اور آگے بڑھو۔ نیز کہا کہ خدا کی قسم میں بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ انہیں شکست دے یا میں اللہ سے جا ملوں اور اس سے اپنی دلیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اور آپ شہید ہو کر فوت ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا اے اہل قرآن کو افعال کے ساتھ زینت دو، اور آپ نے ان پر حملہ کر کے انہیں دور بگا دیا اور شہید ہو گئے۔ تو یہ لمبا واقعہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جنگ یمامہ کا، جہاں پر حضرت خالد بن ولید نے ان کی سرکوبی کی۔ یہ لمبی بات ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو مدعیان نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پیدا ہوئے ان کو ہمارے اسلاف نے ملعون اور لعنتی قرار دیا ہے، کذاب لکھا ہوا ہے۔ تو کیا انہوں نے گالیاں دی ہوئی ہیں؟ بھائی جس کو ہم کذاب جانتے ہیں ہم اس کو کذاب ہی کہیں گے نا۔ ہم ماں بہن کی گالی وہ روا نہیں ہے، ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ جو دیتا ہے وہ غلط کرتا ہے، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دے ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے مدعیان نبوت ہیں یہ کذاب ہیں، یہ ملعون ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم تو ان کو ملعون ہی جانتے ہیں۔ اب اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو گالیاں دے رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم گالیاں دینے کے لیے یہ الفاظ بولتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہم ایک عقیدے کی بات کرتے ہیں کہ یہ ملعون، یہ جھوٹے مدعیان نبوت، یہ کذاب ہیں، دجال ہیں، وہی کذاب اور دجال ہیں جو 30 کے قریب کذاب اور دجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر کے مطابق اس امت میں پیدا ہونے والے تھے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پہلے ہی خبر دے دی یہ کذاب ہیں، یہ لعنتی ہیں، یہ دجال ہیں۔ اب آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یار بات کرنی ہے، سمجھانا ہے ان کو، تو ہم مرزا صاحب لگے رہتے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے کہ کوئی بندہ پوچھتا ہے بھی مسلمہ کو کبھی کسی نے اس کے پیروکاروں کو کہا ہے مسلمہ صاحب؟ نہیں، بلکہ ان کو ملعون لکھا ہوا ہے ہماری تاریخ کی کتب میں، احادیث میں، خود نبی نے ان کو کذاب کہا ہے۔ تو خدا را یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگوں کو ایسی گولی دی گئی ہے کہ اب یہ کل بھی یہاں پر ایک ساتھی وہ آئے ہوئے تھے، جو صاحب، رات کو بہت دیر ہو گئی تھی، میں ان سے بات کرنا بھی چاہ رہا تھا لیکن میری بس ہوئی پڑی تھی، بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ 3 سال پہلے انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو کبھی نبی کہتا ہے، کبھی محدث کہتا ہے، کبھی مجدد کہتا ہے، کبھی مسیح مسیح کہتا ہے، کبھی ذلی بروزی نبی کہتا ہے، کبھی غیر حقیقی نبی کہتا ہے، کبھی نبی پاک کی دوسری بعثت کہتا ہے کہ میں نبی پاک کی ہی دوسری بعثت ہوں، میرے میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔
मुझ में और उनमें कोई फर्क ही नहीं है। क्या क्या लघवियात बकी हुई हैं। तो लोग जो गौर व फिक्र करने वाले हैं वो तो बरात का ऐलान कर रहे हैं। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਬੋਂਗੀ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੋਂਗੀ ਮਾਰਦਾ ਵਿਚਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ में कुछ काला है, दाल ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ नहीं पूरी दाल ही काली। अमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अमर भाई सुबह ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਬਸ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਉਸ नहीं, ਬੰਦੇ नहीं, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਹਾਂ इस तरह ना कहो, कोई नहीं, ऐसे मेरे दिल च कोई गल नहीं। तुसी ਨਹੀਂ ਬਸ अपने ईमानी जज्बे तो सरशार हो के ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। अल्लाह ताला सब ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ और तौफीक दे और इस ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭਈ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਔਰ ਮੁਰਤਦ ਨੇ ਔਰ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਔਰ ਕੁਫਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਸਬਰ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਅਮਨ ਭਾਈ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੌਜ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਜਜ਼ੋ ਇਨਕਸਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਹਟ ਜੋ ਪਿਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਨੀਫਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਘੜ ਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਕੀ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਫੜ ਲਓ ਛੱਡਿਓ ਨਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਵਰਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਉਸ ਰੀਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਊਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਬੀਸ ਇੱਥੇ ਕੀ
ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੱਲਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਥੋੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। नहीं ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। कोई असर नहीं, कोई नहीं। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ। तो गया सी तो मैं आया तो कोई गल हो रही सी फिर रसकानी भाई तो उन्होंने ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕਜ਼ਾਬ ਔਰ ਦਜਾਲ ਹੀ ਮੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅਗਰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਮਰ ਭਾਈ। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਸਤਦਲਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਲਓ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਖਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕਰੀਨ। ਜੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੀਰ ਰਸਕਾਨੀ ਭਾਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰਕਾਫ ਦਾਵਤ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ
ਜਾਹਿਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਵਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਰਲ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਲੇकुम सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ਇੱਕ % ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪਰ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਫਸ ਦੀ ਤਸਕੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪੂ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ 'ਤੇ। ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ 14 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਦੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜੁਹਲਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਜ਼ੀ ਇਸਤਮਰਾਰੀ, ਇੱਥੇ ਵਾਓ ਤਫਸੀਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਹਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਇਤ ਲਾਈ, ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੁਬਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਰਜਮਾ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਫਸੀਰ, ਇਹ ਤਫਸੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਲ ਮਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਮਜ਼ਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬਹਿਸਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਹਿਰੀਰ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ,